تو قیامت کی ایک حدیث بہرحال آپ کی خدمت میں کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت میں فور ٹائپس آف پیپل میرے ہمسائے ہوں گے، یعنی میرے نیبرز ہوں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے انسان کی خواہش ہوگی کہ اپنے پروفٹ کے قریب رہے اور ساری چیزیں رہے۔ پتہ نہیں یہ ہماری خواہش ہے بھی کہ نہیں ہے، ہم لوگ روایتیں تو پڑھتے رہتے ہیں، دل میں ہمارے ہے کہ ہم رسول خدا کے برابر میں رہیں یا نہ رہیں۔ ازار محترم ویسے مذاق بریکٹ میں ڈالتے ہوئے ایسے کہ بعض اوقات گھر میں میاں بیوی ہوتے ہیں نا، تو زوجہ کہتی ہے کہ قیامت میں بھی میں تمہارے ساتھ ہوں گی نا، تو بندہ بولتا ہے ادھر بھی قیامت ہے ادھر بھی قیامت ہے۔ تو ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے بھائی وہاں تو آرام سے رہنے دو۔ تو لیکن ازار محترم بہرحال یہ تو ازرائے آپ کے مومنوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے اور کیا چاہیے، لیکن گھر جب جائیں گے تو پتہ چلے گا مسکراہٹ کیسی تھی۔ لیکن ازار محترم حقیقتاً کیا ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم قیامت میں، بہشت میں، جنت میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں؟ اس کو اپنے دل سے پوچھیں، کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس جگہ، اس مقام پر جہاں رضائے الہی ہے، بہشت کیا ہے، جنت کیا ہے؟ جنت میں باغ ہیں، جنت میں نہریں ہیں، یہ سب تو بہرحال اس کا لطف ہے۔ وہ ان کی کیفیت کیا ہوگی ہمیں بھی نہیں پتہ کہ وہ کس ٹائپ کی نہریں ہیں۔ بہرحال جو بیان ہوا ہے حدیثوں میں، روایتوں میں، ہم تو وہی بتا سکتے ہیں۔ لیکن اصل جو جنت ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ فادخلی فی عبادی ادخلی فی جنتی راضیت، کیا سورہ کی آپ آیات جو سید الشہداء علیہ السلام کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ اے اطمینان پانے والے نفس، راضیت ہم مرضیہ، ہم بھی راضی تم بھی راضی، ہماری عبادت ہماری بندگی میں آؤ، ہماری جنت، یعنی جنت رضائے الہی ہے۔ اب اس رضائے الہی میں جب انسان جائے تو کیا انسان چاہے گا کہ محبوب کبریا کے برابر میں ہو؟ کتنے آپ نبیوں کے واقعات سنتے، خاص طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، وہ خاتون تھی، بڑی سی تھی، کہا کہ مجھے جو ہے وہ، کہا کہ جاؤ ایک خاتون ہے جو تمہارے جو ہے وہ پڑوس میں رہے گی۔ خوب یہ مقام، یہ تڑپ کے اوپر ہے۔ دنیا میں ہماری کتنی خواہشات ہیں، مثال کے طور پر ہم فلانے ایفل ٹاور چلے جائیں اور برج خلیفہ میں چلے جائیں، یا یہاں پہ کوئی بہت اچھی بلڈنگ ہے اس میں ٹاپ پہ ہمارا جو ہے وہ پینٹ ہاؤس ہو۔ وہ انسان ہے، اچھی بات، بری بات نہیں، خواہش رکھے، لیکن اس مقام پہ کہ جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، وہاں پر میں اپنے رسول کے ساتھ ہوں، اس کے برابر میں خوب، یہ الگ وادی ہے، یہ الگ زون ہے کہ میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نخواستہ میں آپ لوگوں نہیں کہہ رہا، آپ مجھ سے بہت اچھے ہیں، میں اس وادی میں داخل ہی نہیں ہوا کبھی کہ میں کہوں کہ میں یا رسول اللہ۔ ایک صحابی تھے صدر اسلام مدینہ کے اندر، صرف ان کا کام کیا ہوتا تھا کہ آئیں اور رسول کو دیکھیں اور چلے جائیں۔ رسول خدا بیٹھے ہوتے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جانتے تھے کہ یہ صرف مجھے دیکھنے آیا ہے، تو وہ جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، بلند ہو جاتے تھے، چلو دیکھ لیا چلا جائے۔ خوب کیا تھا، عشق تھا۔ ایک دن مسجد میں انہوں نے سوچا کہ میں سب سے پہلے آ جاؤں، صبح صبح جب پہنچے تو رستے میں کوئی قدموں کے نشان بھی ان کو اتنے نظر نہیں آئے۔ جا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ حبیب کبریا کے ساتھ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حضرت سلمان فارسی۔ تو تھوڑا سا محبت بھرا غصہ بھی آیا کہ بھائی سلمان کہاں سے آئے؟ آسمان سے آئے ہو، زمین سے کیسے آئے؟ رستے میں قدموں کے نشان تو ہیں ہی نہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے اپنے قدموں کو رسول کے قدموں میں ضم کر دیا، تبھی تو سلمان و منا اہل بیت، وہ ظالم ہوتا۔ خوب یہ کیفیت، تو اب کیا فرماتے ہیں کہ چار چیزیں، چار کوالٹیز ایسی ہیں اگر انسان کے اندر ہوں تو وہ شخص جنت میں پروفٹ کا نیبرہڈ ہوگا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ صدق اللسان،
یعنی وہ اپنی زبان کا سچا ہو، سچ بولتا ہو، اس کی گفتگو میں جھوٹ نہ ہو۔ اگر آج ہم اپنی دنیا کو دیکھیں تو ہمیں تو کوئی مانے گا کہ میں جھوٹ بولتا ہوں؟ کوئی بھی نہیں جھوٹ بولا۔ مولانا ہم کہاں جھوٹ، ہم زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، کیونکہ جھوٹ اتنا عام ہو گیا ہے کہ اب ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ جھوٹ ہے کہ سچ ہے۔ فون کیا دوست نے، کہاں ہو؟ بس پہنچ گیا ہوں، نیچے محفل میں کھڑا ہوں۔ ابھی کہاں محفل، کہاں، وہ ٹاؤن کے کونے میں کھڑا ہوا ہے، ابھی تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ انسان نارملی زندگی میں یہی ہے، کہاں ہو؟ آج کل جتنا انسان کمیونیکیشن آسان ہو گئی اتنا جھوٹ زیادہ ہو گیا ہے۔ بہت یہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ جھوٹ کاؤنٹ نہیں ہو رہا ہے، جھوٹ ہے یہ۔ کوئی چیز مصلحتاً آپ بتانا نہیں چاہ رہے لیکن اس میں بھی آپ کے الفاظ کیسے ہیں، ہم پھنس جاتے ہیں۔ میں بعض اوقات کوئی چیز ہے کہ میں تو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، سچ کے بدلے سولی چڑھا دیا، لوگوں نے میرا مرتبہ کتنا بڑھا دیا۔ تو سچ کو تو آج جو سچ بولتا ہے اس کو تو بہت کچھ پے کرنا پڑتا ہے ذہن محترم۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹ روایت ہے کہ جھوٹ جو بولتا ہے اس کے منہ سے جو بو آتی ہے، ملائکہ اس بو سے تنگ ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو تو نہیں پتہ چلتا کہ بھائی انسان کے منہ میں ماؤتھ فریشنر ڈال لے، برش کر لے، نہیں پتہ چلتا، لیکن جھوٹ وجود سے بو نکالتا ہے۔ تو بہرحال انسان کوشش کرے اپنی زندگی میں، اذان محترم خدا ہم سب کو جو ہے وہ سچ بولنے کی زندگی میں توفیق عطا فرمائے۔ وہ کہتے ہیں نا، پہلی بال پہ وکٹ گر گئی، اب باقی 3 پہ پتہ نہیں ہمیں قیامت میں جگہ ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے، تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے آدمی۔ پہلی میں گراؤنڈ ہو گیا تب آگے کیا جائے گا۔ دوسری چیز ادا الامانہ، یعنی وہ جو امانت کو ادا کرے۔ امانت یعنی کسی نے آپ کو کوئی چیز دی ہے، رکھوائی ہے، آپ اس کو واپس کریں۔ اور صرف میٹیریلسٹک چیز نہیں، آج کل کے دور میں تو بہت تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کو یہ دے کہ بھائی یہ میرا رکھ لیں، تو میں جا رہا ہوں یا ٹریولنگ پہ ہوں، بعد میں آؤں گا۔ اب تو نہیں ہے، آج کل کے دور میں تو کسی کو کوئی چیز دے دینا یعنی بس دے دی، پھر کبھی واپس نہیں آئے گی۔ اب تو ایسی ہے، کسی کو کوئی چیز دے دے تو لیکن جو آج کل کے دور کی امانت ہے وہ راز ہے، راز۔ اگر میں نے کسی سے کوئی بات شیئر کی ہے مشورے کے لیے تو یہ اس کی امانت ہے میرے پاس، اس کو مجھے دوسرے تیسرے لوگوں کو نہیں پتا۔ یا اگر میں نے اس شخص کی کوئی ایسی برائی دیکھ لی ہے کہ جو لوگوں کو نہیں پتا، اور شاید اس کو بتانے سے بھی لوگوں کو فائدہ نہیں بلکہ اس شخص کو نقصان ہو جائے گا، تو مجھے اس برائی کو اپنے تک رکھنا ہے، یہ امانت ہے۔ اس انسان امانت کو بہرحال دے، بہرحال جو تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اچھا دوست وہی ہے کہ جو لوگوں کے سامنے آپ کی برائیوں کا ذکر نہ کرے بلکہ آپ کی تنہائی میں آپ کی اصلاح کرے۔ اچھا دوست، اگر آپ اچھے دوست ہیں، آپ کو لگتا ہے میرے دوست میں یہ پرابلم ہے، دوسروں کے سامنے نہ بولیں بلکہ اس کو اکیلے میں جائیں۔ اچھا دوست یہی ہے۔ تو عزیزان محترم، دوسری صفت کیا ہے کہ انسان امانت کو ادا کرتا۔ تیسری کہ جو اس نے عہد کیا ہے وہ اپنے عہد پہ قائم رہے، یعنی جو وہ وعدہ کرتا ہے، جو وہ پرومس کرتا ہے کہ میں یہ کام کر دوں گا، میں اس دن پہنچ جاؤں گا، یا جو بھی، چاہے ہو سکتا ہے بزنس میں ہو سکتا ہے شاپ میں ہو سکتا ہے آفس میں ہو۔ ظاہر ہے انسان اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے، جو اس کے ایگریمنٹس ہیں، جو وہ پلان کرتا ہے، وہ اس کے وعدے ہیں۔ اگر وہ اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے تو قیامت والے دن جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ چوتھی اور آخری صفت عزیزان محترم وہ یہ ہے کہ انسان کا اخلاق دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھا ہو، اور یہ ریکوائرڈ ہے معاشرے کے اندر۔ یعنی ایک انسان کا اخلاق ایسا ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، اس کا بیہیویئر ایسا ہے کہ لوگ اس سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے، لوگ اس سے ملنا ہی نہیں چاہتے، تو آپ ایسے شخص کو کیا کریں گے؟ پھر میں نے کیا کیا زندگی میں اپنا اخلاق نہیں بنا سکا۔ اخلاق تو ایسا ہو کہ جس طرح مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، امام ارشاد فرماتے ہیں کہ زندہ ایسے رہو
کہ لوگ تم سے ملنا چاہیں، اور جب مر جاؤ تو لوگ تم پہ گریہ کریں۔ تو ایسا کردار ہو تو کیا میرا اخلاق ایسا ہے؟ اور اخلاق ظاہر ہے سب سے پہلے انسان کو سیلف اسسمنٹ، جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کہ انسان اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو چیک کرتا رہے کہ آج میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، آج میری نگاہوں سے کسی کو چوٹ تو نہیں پہنچی، آج میری سوچوں سے میں نے کسی کے بارے میں نیگیٹو تو نہیں سوچا۔ تو اخلاق بہت ضروری ہے کہ آج معاشرے میں سب جو مشکلات ہیں، پرابلم ہیں، وہ اخلاق کی وجہ سے ہیں کہ آج معاشرے کے اندر ایک اچھا کردار اور کریکٹر جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ جبکہ آپ دیکھیں کہ بعض اللہ کے ولی، اولیاء خدا کا اخلاق، معصومین سلام اللہ علیہ کا اخلاق آپ دیکھیں کہ شخص ہے اور آ کر جو ہے وہ مولا کائنات کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کرتا ہے، اور 7ویں امام کا دور ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی، غلط بولتا ہے تو امام کی جو صحابی تھے، کمپینینز تھے، انہوں نے بولا مولا ہمیں اجازت دیں، ہم اس کو ذرا اس کی طبیعت ٹھیک کر دیں ہماری الفاظ میں۔ امام نے کہا نہیں۔ ایک دن امام نے دیکھا کہ وہ اپنے کھیتوں میں فیلڈز پہ کام کر رہا ہے، تو امام اپنی سواری لے کر اس تک پہنچے، تو ایک دم اس نے بولا یہ میری خراب کر دیا آپ نے، یہ وہ۔ اس نے بولا تم نے کتنا خرچہ کیا ہے اس پہ؟ کہا 100 درہم یا پتہ نہیں ایسے۔ تو کہا تم کتنی امید کرتے ہو کہ تمہیں اس پہ اور پروفٹ ملا؟ کہا ٹوٹل مجھے 200 درہم جو ہیں وہ مجھے اس پہ پروفٹ ہونا چاہیے۔ امام نے 200 درہم نکالے، کہا کہ یہ لو، اور یہ زمین بھی تمہاری، یہ جو تم کرو گے یہ بھی تمہارا ہی رزلٹ ہے، یہ میرے سے لے لو۔ یہ کہہ کر امام چلے گئے۔ اگلے دن دیکھا تو وہ مسجد میں آیا ہے اور امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے۔ تو جو امام کے صحابی تھے وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ مولا اس کو کیا ہو گیا، اچانک سے تو چینج ہو گیا بڑا۔ تو امام نے کہا ایک طریقہ تمہارا تھا، ایک طریقہ ہمارا ہے۔ انسان اپنے اخلاق سے، کردار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے لوگ آپ سے غصے میں ملیں، وہ کیا پتہ پیچھے سے کس پرابلم میں آیا ہو، کیا پتہ وہ کیا سوچ رہا ہو، آپ تحمل کریں، آپ اس کو روم دیں، اس کو سپیس دیں، اس کو سوچنے کا موقع دیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار نہ صرف اس شخص کو بلکہ آنے والے نسلوں تک اس کو جو ہے وہ لے کے جا سکتا ہے۔